السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں آج ہم الحکیم پر بات کریں گے۔ الحکیم حکمت والا، دانا و بینا، یعنی حکمت والا اور ہر چیز کو سب سے بہتر انداز میں سمجھنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات کہ جس کی تدبیروں میں کوئی خلل نہیں آتا، جس کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے اور جس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ نام الحکیم 94 بار آیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام میں حکمت سے فیصلے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زندگی میں انسان کو طرح طرح کی تکلیفیں، آزمائشیں اور مشکلیں آتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یقین رکھیں کہ ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تاکہ نہ تم اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر اکڑ جاؤ جو وہ تمہیں عطا کرے۔ اور اللہ کسی تکبر کرنے والے اور بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے نا، تو اس انسان کو کچھ سکھانا مطلوب ہوتا ہے۔ یعنی اس تکلیف میں مبتلا کرنا، اس کو کچھ سکھانا مطلوب ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی خیر اور بھلائی مطلوب ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو اس کو آزما لیتا ہے۔ اور پھر بخاری میں حدیث بھی آتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس راستے کے بغیر اس کو مل نہیں سکتی۔ یعنی انسان کو مشکلات سے گزر کر ہی آسانی ملتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و جزا بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر کوئی مصیبت، بیماری یا غم یا تکلیف ایسی نہیں آتی حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا گناہ اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکمت عطا کی تھی، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی احادیث کا مطالعہ کریں، ان پر غور و فکر کریں اور پھر ان سے اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کریں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم صاحب حکمت لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملات کی سمجھ عطا کی ہے اور ان کو مختلف امور پر بہترین علم دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی انسان کو حکمت عطا ہوتی ہے، حکمت ملتی ہے، سمجھ بوجھ اس کے اندر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اس صفت کی صحیح پہچان نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔